علماء کرام اور ہمارے آج کے اس پروگرام کی زینت مدرسہ اعلیٰ کے ناظم تعلیمات جناب حضرت قاری محمد علی صابر صاحب دامت برکاتہ اور اسی طریقے سے ہمارے مدرسے کے اشتہار اور عملے سے تعلق رکھنے والے اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آپ سبھی حضرات نے الحمدللہ بحسن تحسین پروگرام کو پیش فرمایا اور جیسی ہم نے آپ لوگوں سے امید لگائی تھی الحمدللہ آپ لوگ اس امید پر کھرا اترے۔ اللہ تبارک و تعالی جن طلبہ نے محنت کر کے پروگرام پیش کی ہے ان کو مزید ترقیات سے نوازے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جس دن کی آزادی کی خوشی ہم منا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں یہ دن بار بار لائے اور اس کی خوشیوں سے ہمیں استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس بات سے تو ہم سبھی بخوبی واقف ہیں کہ یہ آزادی صرف اور صرف حضرات علماء کرام اور مسلمانوں کی مرہون ہے۔ اگر حضرات علماء کرام اور مسلمان اپنی جان کی قربانی دے کر کے ملک کو آزاد نہ کراتے تو شاید یہ ملک آج بھی غلام ہی ہوتا اور کبھی آزاد نہ ہوتا، لیکن ان بوریا نشینوں نے اور ان حضرات علماء کرام اور ہمارے اکابر و اسلاف اور مسجد و مدرسے سے تعلق رکھنے والے حضرات جو بے سر و سامان میدان جہاد میں کود پڑے تھے، انہوں نے انگریز دشمن فوج کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور یقیناً جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب انشاءاللہ تعالی ملک کو دوبارہ ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلے یہ حضرات علماء کرام بھی اپنی جان کی قربانی اور جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے پہلی صف میں کھڑے ملیں گے، کیونکہ اس بات سے ہم سبھی بخوبی واقف ہیں کہ ملک کو ایک بار پھر قربانی کی ضرورت ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے حضرات علماء کرام نے جس مقصد کے تحت جنگ آزادی کو لڑا تھا اور جس مقصد کے تحت اس دیش کو آزاد کرایا تھا، وہ مقصد ہمیں آج تک حاصل نہیں ہو سکا۔ ہم نے دیش کو آزاد اس لیے کرایا تھا تاکہ ہمیں مذہب کی آزادی مل سکے، ہم نے دیش کو آزاد اس لیے کرایا تھا تاکہ ہمیں قرآن و حدیث کی آزادی مل سکے، ہم نے دیش کو اس لیے آزاد کرایا تھا تاکہ ہمارے مدرسے اور ہماری مسجدوں کو سربوں سے بچایا جا سکے اور ہمارے دین کی حفاظت کی جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنگ آزادی کے جیت جانے کے بعد اور ہمارے حضرات علماء کرام کے فتح فرمانے کے بعد جب حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو طلب کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ ملک ہندوستان کا راشٹرپتی پد جو صدر جمہوریہ کا سب سے اعلیٰ پد سمجھا جاتا ہے آپ اس کو قبول فرما لیں، لیکن حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور ہمارے دوسرے اکابر و اسلاف نے یہ کہہ کر نکار دیا تھا کہ ہم نے یہ جنگ آزادی عہدوں کے لیے نہیں لڑی ہے، ہم نے یہ جنگ آزادی پدوں کے لیے نہیں لڑی ہے، ہم نے جنگ آزادی اس لیے لڑی ہے تاکہ ہم عزت و حفاظت کے ساتھ اس ملک ہندوستان کے اپنے اندر اپنی زندگی گزار سکے، تاکہ ہم حفاظت کے ساتھ قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہے، تاکہ ہم عزت و حفاظت کے ساتھ اپنے مدارس کا نظام چلاتے رہے۔ لیکن وہ شاید ہمارے علماء اکرام سے چوک رہی ہوگی، کیونکہ اگر حضرات علماء اکرام اس وقت سیاست میں شریک ہو جاتے اور مسلمانوں کا ایک سیاسی حملہ تیار ہو جاتا تو شاید ہمیں امید تھی کہ آج ہم اس طرح کی حالت ہمارے ساتھ نہ کی جاتی اور اس طرح ہمیں گھروں سے بے گھر نہ ہونا پڑتا، لیکن ہم اس بات پر بھی بیدار انشاءاللہ تعالی ہیں اور رہیں گے کہ جب بھی ملک کو قربانی کی ضرورت پڑے گی ہم اپنے اکابر و اسلاف کی طرح اسی طرح کھڑے ہو جائیں گے جس طرح اقبال نے کہا ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، اور حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیز کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ پھر جب ملک کو قربانی کی ضرورت پڑے گی اور ہمیں قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے میں، مدارس کو چلانے میں، مساجد میں نماز پڑھنے میں جب ہمیں مشکلات پیش آئے گی تو انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ پھر ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور یہ صدا لگا دیں گے کہ وہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، وہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے
ہٹا کر دم لیں گے. ہم راہ وفا کے راہرو ہیں, منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے. یہ بات عیاں ہے دنیا پر, ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یہ بات عیاں ہے دنیا پر, ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. اور ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے. ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے. جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے. جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے. ہم ایک خدا کے قائل ہیں, پندار کے ہر بت توڑ دیں گے. ہم ایک خدا کے قائل ہیں, پندار کے ہر بت توڑ دیں گے. ہم حق کے نشاں ہیں دنیا میں, باطل کو مٹا کر دم لیں گے. ہم حق کے نشاں ہیں دنیا میں, باطل کو مٹا کر دم لیں گے. جو سینے دشمن چاک کرے باطل کو مٹا کر خاک کرے. یہ روز کا قصہ پاک کرے وہ ضرب لگا کر دم لیں گے. یہ روز کا قصہ پاک کرے وہ ضرب لگا کر دم لیں گے. یہ فتنہ و شر کے پروردہ تقریب کے سامان لاکھ کرے. یہ فتنہ و شر کے پروردہ تقریب کے سامان لاکھ کرے. ہم بزم سجانے والے ہیں, بزم سجا کر دم لیں گے. ہم بزم سجانے والے ہیں, بزم سجا کر دم لیں گے. اس دیش کے ذرے ذرے کو ہم خون سے سینچیں گے. اس دیش کے ذرے ذرے کو ہم خون سے سینچیں گے. اللہ کی قسم اس دھرتی کو گلزار بنا کر دم لیں گے. اللہ کی قسم اس دھرتی کو گلزار بنا کر دم لیں گے. جس خون شہیدہ سے اب تک گل رنگ ہوئی ہے یہ زمین, جس خون شہیدہ سے اب تک گل رنگ ہوئی ہے یہ زمین, اس خون کے قطرے قطرے سے طوفان اٹھا کر دم لیں گے. ہم بزم سجانے والے ہیں, بزم سجا کر دم لیں گے. ہم راہ وفا کے راہرو ہیں, منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے. انشاءاللہ تعالی ملک کو جب بھی قربانی کی ضرورت پڑے گی ہم اپنے اکابر و اسلاف کی طرح اس طرح کھڑے ہو جائیں گے کہ جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے. زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. ہم خنجروں کے سائے میں اور تیر و تلوار کے سائے میں باطل کے سامنے اس طرح ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں گے. ہم انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ پھر ملک کی قربانی کے لیے جعفر طیار بن کر, خالد ابن ولید بن کر, نواب سراج الدولہ بن کر, شاہ عبدالعزیز اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل و روح میں ایک مرتبہ پھر ملک کی قربانی کے لیے اپنی جان و مان تن اور دھن کو قربان کر سکتے ہیں. میں انہی باتوں پر اپنی تقریر ختم کر کے مدرسہ اعلیٰ کے ناظم تعلیمات کو مدعو کرتا ہوں عزت و احترام کے ساتھ کہ آپ تشریف لا کر پروگرام کے آخر میں اپنی مستجاب دعاؤں پر پروگرام کا اختتام فرما دیں.